تمہارے اعمال کیا اسلام ہے، تمہاری رائے کیا اسلام ہے، تم معتبر ہو، تمہاری وجہ سے اسلام میں امینڈمنٹ ہوگی، اس کے کلیے اور قوانین اور ضابطے تبدیل ہوں گے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، آج بھی عرض کرتا ہوں، ریاضی کے کلیے ہیں نا، ریاضی کے کلیے یہ کس نے بنائے؟ آج کل جو ریاضی رائج ہے اس کے کلیے یورپ کے کفار و مشرکین کے بنائے ہوئے ہیں۔ سائنس کے کلیے نیوٹن، آئنسٹائن، آپ ان کے کلیے تبدیل نہیں کر سکے، نبی کے کلیے تبدیل کرنے کا آپ کو کس جانور نے اختیار دیا ہے؟ ریاضی کا کوئی کلیہ آپ نے تبدیل کیا ہو؟ سائنس کا کوئی کلیہ، نیوٹن نے جو دریافتیں کی آپ نے اس کو رد کیا ہو؟ آئنسٹائن نے جو کلیے بنائے اور جو دریافت اس کی ہے آپ نے اس میں سے کسی کو رد کیا ہو؟ نہیں کیا۔ آپ کر سکتے نہیں، آپ جانتے نہیں، آپ نیوٹن کے مقابلے میں، اس کے فن کے معاملے میں جاہل نہیں، اجہل ہیں۔ آپ آئنسٹائن کے مقابلے میں، اس یہودی کے مقابلے میں آپ کلمہ پڑھنے کے باوجود ابو جہل کے شاگرد ہیں، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ اسلام آباد میں بیٹھنے والے پرندے، جاہل پرندے، پاگل پرندے، بے وقوف پرندے، آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نہیں، بتائے ہوئے کلیے تبدیل کرے؟ بنائے اللہ نے، بتائے محمد رسول اللہ نے۔ آپ کون ہیں ان کلیوں کو تبدیل کرنے والے؟ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، زبان تو چلا سکتا ہوں نا، میں ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا، میں ان کی باتوں کو ٹھنڈے مار مار کر رد کروں گا۔ جب تک مجھ میں طاقت ہے، جب تک میری زندگی ہے، جب تک یہ زبان چلتی ہے، میں نبی کے کلیات کو توڑنے والوں کو مرتد کہوں گا۔ آپ کون ہیں؟ مرزا غلام احمد نے نبوت کا کلیہ توڑا، مرتد ہو گیا۔ جہاد کا کلیہ توڑا، مرتد ہو گیا۔ تم پردے کا کلیہ توڑو گے تو تم پھر بھی مسلمان رہو گے؟ واہ! تم ناچو گے، گاؤ گے، جھوٹ بولو گے، سود کھاؤ گے، وعدہ خلافی کرو گے، پھر بھی مسلمان؟ اللہ دی شان، اللہ دی شان! نہیں، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ 3 درجے میں نے آپ کو بتائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مقرر فرمائے۔ برائی کو طاقت سے مٹائے، جرأت کرے، لڑ مرے، اور اس کے بعد نمبر 2، طاقت سے نہیں مٹا سکتا، برائی کے خلاف زبان کا جہاد کرے، اس کو غلط کہے، اس کی نفرت پیدا کرے، اس کو دین کے خلاف ثابت کرے، بیان کرے، لوگوں کے دلوں کو دین سے بھر دے، ان کو بھرما دے اور ان کو دین کے لیے محنت کرنے والا بنا دے۔ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم دل سے ان اعمال کو، ان لوگوں کو برا سمجھے جو اللہ کے نبی کے اعمال اور آپ کے فیصلے اور آپ کے کلیات کے خلاف زندگی بسر کرتا ہے۔ آج بھی یہی مقام ہے، وذالک اضعف الایمان، اور ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھو۔ حضرت عثمان ابن عفان کو جو برا کہتا ہے، سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس موذی کو برا سمجھو۔ دھی نہ دے وہ نہ گھنو، فتوا پوچھن میرے کو آ وین، ایک تو میں مفتی کوئی نہیں، دوسری گال یہ ہے کدیں بھید کو بکرے نہ جوڑا کی کہے، اتھاں دے تو کو بڑی شرافت یاد آ ویندی ہے، اتھاں نہیں آندی کہ جڑا نبی دا دشمن ہوئے، جڑا نبی دا دشمن ہوئے، نبی دی گال بھنے، نبی دے فیصلے کو توڑے،
ان دا وجود اسلام وچ قابل قبول کوئی نہیں، معتبر ہونا تو بڑی گال ہے۔ وَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، این دے بعد ایویں سمجھ جویں مونگاں دے اُتے سفیدی ہوندی ہے، این دے جتنا ایمان ہی کوئی نہیں رہے۔ من گنو تو واہ بھلا، نہ منو تو میں تو اپنی جن سوکی کیتی وینا۔ اللہ پاک تواکو میکو جلسہ کراون والے کو، امداد کرن والے کو، معاونین کو، سب کو اپنے ایمان دی مضبوطی نصیب فرماوے۔ طلباء علماء کو سیکولر تے لبرل سیاست کو اللہ بچاوے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔